ہووے منگنے آڑا او حضرت زکریا پہ منگنے بڑھاپے ویچ تے میں ہڈیاں بھی جنے بوٹیاں تھی گئیاں تے میں وال بھی چٹے تھی گئے تے میں جو سبھی کمان لگ پیا تے میں بیوی بھی بانج ہو گئی ظاہری حالات انن لیکن میں جنے جیسا کہ ہاتھ چاہے وین وہ انہا حالاتاں نہ محتاج تا نہیں انہا حالاتاں میں اجماع پتر دے میں خالی عرض کرنا چاہنا کہ منگنے واسطے منہ چاہیے نا بس ہکا شرطے تے وقت اسی انہونیاں منگو ناممکن شے منگو اللہ بیانن بعد میں نہ دیتی تا گل کرے نہیں سمجھ آنی پئی بیوی بانج ہوئی پئی بابا بڈھا تھیا پیا وال چٹے ہوئے پین انی وہن العظم میڑیاں ہڈیاں بڈھیاں ہو گئیاں وشتعل الراس شیبن وال خالی چٹے نہیں ہوئے پے اتنے چٹے ہوئے پین کہ وچوں ان پتہ لگنا چٹے روشنی نے نور پہ نکل لیں اتنے چٹے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَكِيًّا ظاہری حالات انن لیکن میں نے ربا میں کہ کریں جڑوے میں توڑ جائیں تا کہنا تو میں نے ساریاں نا امیدیاں ختم ہوئے بڑھاپے دیں تا کہنا تا نا امیدی چٹیاں واڑا دیں تا کہنا تا نا امیدی بیوی دیں تا کہنا تا نا امیدی توڑ دیں تا کہنا تا امید ہری ہوئے نہیں اللہ کیا آکھیا اللہ فرمایا زکریا ستونڈی سن کے دے اور خالی جوانا نہیں سن کے پتر دے تو جوانا نے تو جمنے رانے نا اس تک آیا کہ اگر میں نے کو بے موسمیاں دعائیں بھی منگو تو میں قبول کر گئے پر منگو تو صحیح نا میں نہ اے جے انداز گل کرو کہ تو سنی دعا رد ہو ہی نہ سکے تو سنی مجھے چو نکڑے اور میں نے فرشتے اساں جھپڑ گئے الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ من لا نبی بعدہ ولا نبوت بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله سبحانه وتعالى اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح لكم من الدعاء فتحت له أبواب الإجابة وفي رواية فتحت له أبواب الجنة وفي رواية فتحت له أبواب السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ گئے نا سارے حضرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موجودہ حالات دنیا تے ہر بندہ کہیں نہ کہیں پریشانی ویچ اور کہیں نہ کہیں تکلیف نے اندر مبتلا ہے کئی بندیاں بھی بھوا گئے نا جڑا تساں بڑا اچھا نظر آنا پہ اسے کہ بڑا سوکھا اور اس تو اللہ تعالیٰ بڑے راضی ہیں لیکن اگر اساں تسی تھوڑے جہا کھوتر کے اس نے حالات اس کو پوچھو تو وہ تساں اپنے دکھ اور درد اتنے سنے سی کہ بندہ اپنے دکھ اور تکلیفاں بھولوے سی اور آکھ سی کہ میں تو بہت سارا عافیت چاہ یہ بندہ تو بڑیاں ہی مصیبتاں ہر بندے نے حالات جڑے ان بالکل انیاں ہونیاں ہوئے کوئی کاروباری لینے پریشان ہے
کوئی اپنی گھریلو زندگی تو پریشان ہے، کئی واسطے بیوی جڑی وہ سر دے درد بنی وئی، درد سر بنی وئی، اور کوئی ہے جا جس واسطے اولاد پریشانی نہ بہت بڑا ذریعہ، کوئی اپنے مالی طور تے پریشان، کوئی بیماریاں تو پریشان ہے اور تکلیفاں اور مصائب، تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں گھیرے وچ آیا ہوا اور وہ انہاں تکلیفاں اور مصیبتاں وچ مبتلا ہوئے، اور ای وقت اس تے اچانک نویں تو نویں بیماری آ گئی، اچانک موتاں آنیاں پیان، اور ای پورا سٹا جڑا نظام ہے اس کوئی بندہ بھی اگر باریکی وچ اسی تلاش کرنا چاہاں تو شاید اساں کوئی بندہ ہے جا نہ لبے جڑا آکھے کہ میں بڑے امن اور بڑے سکون اور بڑے اطمینان وچ۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا تے ہر بندہ مصیبت اور تکلیف وچ ہی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا تے بہت سارے بندیاں عافیت نے زندگی بھی نصیب فرمائیں، امن اور سکون نے زندگی بھی نصیب فرمائیں، اور انہوں نے حالات جڑے وہ اتنے اچھے رہنے اپنی زندگی وچ کہ اگر کچھ حالات آ بھی ونجن تو دل انہوں نے اتنا مطمئن اور سکون ہونا کہ ان اس پریشانی نہیں سمجھنے۔ ان حالات نے اندر جنہ حالات اسی گزرنے پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کروڑا سلام ہون، آپ ان حالات بھی سڑی رہنمائی فرمائی، اور آپ اس موقع تے بھی اپنی امت نے دستگیری فرمائی اور اپنی امت راستہ دسا کہ اس مصیبت پریشانی اور تکلیف نے حالات وچوں تسا کی کو نکلنا، اور اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت آسان نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ کو گھن کے، اور وہ نعمت ہوئے دعا اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ آہوزاری اور اپنی بے بسی نہ اظہار اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بے بسی تے خوش بھی ہونے، اور اپنے بندے نے بے بسی نے عالم وچ کیتی ہوئیاں دعاواں اور انہاں حالات وچ اپنے رب پکارنا اللہ اساں ضائع بھی نہیں کرے نے۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جڑا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں عطا فرمایا اپنے نبی نی وساطت نال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دعائیں سڈے حوالے کیتیاں کہ ان دعائیں تسی پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو عافیت نہ سوال کرو۔ ود آپ زندگی نے ہر مرحلے نیاں دعائیں دیتیاں، اساں کوئی پیر صاحب تویز دے دے ون نا، محلے نے مسیتی والے مولوی صاحب کوئی تویز دے دے ون، کوئی جناب میرا شیخ ماں تویز دے دے، اساں اس تے بڑا اعتماد اور یقین ہونا کہ بھائی حضرت صاحب تویز دے دیتا ہون میرا کام ہویا ہی ہویا۔ میں نہ آکھنا کہ اساں تسی کے سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں ایک گل ضرور آکھنا کہ کروڑا بزرگاں نے تویز ہکی پلے اور میرے نبی نے دسی وئی دعا ہکی پلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑی دعا دے ونجن اور آپ جڑی تعلیم دے ونجن، اس نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت نے جڑے بانی بزرگن، انہوں نے ایک مقولہ ان فرمانے کہ دنیا نیاں جتنیاں دعائیں، جتنے وظیفے، جتنے تویزن، ان قبول ہو سن یا نہ ہو سن اللہ پتہ، لیکن جڑے میرے نبی نے منہ چوں نکلیاں ویان ان 1400 سال پہلے قبول ہو چکیاں۔ انہاں قبولیت نے دروازے تکے وین، انہاں پتہ کتھوں لگ کے اللہ نے بارگاہ تک پہنچنا۔ جڑی نویں دعا سی وہ تو راہ ڈھوڑے سی میں کتھوں ونجاں کی کڑ اللہ تک پہنچا، تے جڑا نبی مانگیا دعائیں انہاں دعاواں ان قبولیت نے راستے بھی پکائے ہوئے کہ کتھوں لگ کے اپنے رب تک پہنچنا۔ تو بات او تیر تک کہیں ویڑے بھی خطا نہیں لگ سکنا، او تیر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان دعا نہ ہتھیار دے کے گئے کہ بھائی پریشانیاں وچ، تکلیفاں وچ، مصیبتاں وچ تمی اللہ تعالیٰ کو دعا کرنی، اور مصیبتاں اور تکلیفاں تو پہلے بھی اپنے حالات اپنے رب نے سامنے رکھنے، انہاں کو دعائیں منگنیاں، مصیبت منجنے بھی انہیں اور مصیبت ہٹانے بھی انہیں۔ کائنات کوئی آپ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا بیٹا اپنے نال بٹھایا اور فرمایا عبداللہ چاچے نہ بیٹھے نے فرمایا کہ ساری دنیا اگر جمع ہو وجے نا تو نقصان پہنچاونے تھے اور اللہ نقصان نہ پہنچاونا چاہون،
تو پٹھی لٹک ونجے ساری کائنات تو ایک ذرے جتنا نقصان بھی نہیں پہنچا سکے، اور اگر ساری کائنات تو نفع پہنچاونا چاہے اور اللہ تو نقصان پہنچاونے نہ ارادہ کر گھنن تو وہ دنیا نے اولین اور آخرین اکٹھے ہو ونجن تو ان کوئی نفع نہیں پہنچا سکنے، اس نقصان تو بچا نہیں سکنے جڑا نقصان اللہ تعالیٰ توڑے واسطے مقدر کر دیتے۔ تو تکلیفاں، مصیبتاں، مشقتاں آنیاں بھی اللہ نہیں طرفوں اور ختم بھی اللہ ہی کرے۔ اور دعاواں وچوں میں آج کوئی زیادہ لمیاں چوڑیاں دعاواں نہیں گل نہیں کرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں وچوں ایک دعا ہے جساں دعائے عافیت آکھنے، اور اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ منگا، تے جس دعائیاں حضور منگن صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ ہر نعمت دیتی ہوئی، اس نے باوجود اگر ان منگنے پین تو بعد ماں دے تو ساں تو وہ اور زور نہ منگنی پوسی یا نہ منگنی پوسی، اور اس دعا نہ نام ہے دعائے عافیت۔ کہ نام ہے عافیت۔ حضور اتنی باری حکم دیتا امت صحابہ عافیت منگو، عافیت منگو، عافیت منگو، اللہ تعالیٰ کو معافی منگو، عافیت منگو، معافات منگو، عفو منگو، اور خود اپنی زندگی نہیں کوئی دن ایسا نہیں گزریا جس وچ آپ اپنے رب کو عافیت نہیں دعا نہ منگیو۔ اسی دیہڑی کتنی باری منگنے، اسی جڑے مصیبتاں نے عذابہ وچ گھرے ہوئے ہیں اسی ایک باری بھی نہ منگنے، تے جیڑا جنت نہ پھول ہے جس سے کوئی دنیا نہیں تکلیف اور عافیت اللہ تعالیٰ ساریاں چاہ کے دیان، وہ دیہڑی کئی باری اللہ تعالیٰ کو عافیت نہیں دعا منگنے حکم دینے پہ نا اپنی امت۔ میں دسے نا عافیت کے وے، لیکن ابتدا وچ اتنی گل ذہن وچ رکھ گنو کہ ایک ایسی آنے جی دعا قبول نہیں ہونی، دعا نہیں قبولیت بعد نہ درجہ، پہلا درجہ دعا نہیں توفیق نہ ملنا۔ کہیں اللہ دعا منگنی نہیں پہلے توفیق تو دیون، ناراض بالکل نہیں ہونا، میں جڑی گل پہ کرنا میں بھی تو سویچ ہاں، اسڑے کو دعا منگنی نہیں توفیق کوئی نہیں، یہ کوئی دعا نہیں ہے جڑا نماز تو بعد ہاتھ نہ چہنے، استاد دو رٹے رٹائے لفظ پڑھ چھڑے نے پیچھے آمین رٹی رٹائی آمین آپ چھڑے نے، یہ کوئی دعا نہیں، یہ ایک رسم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی نماز تو بعد دعا منگنی، اور عام نماز تو بعد تو اردو بھی کدی کہیں نہیں منگی، مخصوص الفاظ ان بھی پڑھ چھڑے نے، تے وہ ادھے منٹے نے بھی لفظ نہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، تے سڑے تو پہلے مقتدی مجھے تے ہاتھ پھیرنے پہ ہونے اسا پہلے پڑھ گئی تھی، تو یہ دعا نے یہ روٹین نہیں کروائیے، دعا کوئی اور شے ہونے، دعا جسم نے رونگٹے کھڑے ہو ونجن، میں نے وال کھڑو ونجن، میں نے حجیوں چو اکھیاں چو حجو وانیاں پہ ہون، اور میرا دل خدا نے خوف نہ کمنا پہ ہوئے، وقت جیڑی دعا مجھے چو نکلنی پہ نا یہ دعا ہے، اور اس دعا واسطے آکھا گیا، توجہ کرے ذرا، اس دعا واسطے آکھا گیا کہ جیسا دعا منگنے نہیں توفیق مل گئی فتحت لہو ابواب الاجابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسا میں دسے نہ پائیں کہ اس نے قبول ہو گئی، جس ہنج منگی اس نے قبول ہو گئی، کیونکہ دعا ان ہو نہیں سکنا کہ اللہ کہیں دعا منگنے نہیں توفیق دیوان تے وہ دعا قبول نہ کرا، جس بندیاں دعا منگنے نہیں توفیق دیوان اس نے دعائیاں وقت اللہ قبول بھی ابھرنے میں نظر بالکل تھوڑا جا ٹائم ہے، اس نے دعائیاں اللہ وقت قبول بھی کرے، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فتحت منکم الدعا، تو سچو اگر کہیں بندیاں دعائی نہیں توفیق دے دیتی گئی تو فتحت لہو ابواب الاجابہ، اس کی قبولیت نے دروازے کھل گئے، فتحت لہو ابواب الرحمہ، اس واسطے رحمت نے دروازے کھل گئے، فتحت لہو ابواب السماء، اس واسطے آسمان نے دروازے کھل گئے، جیسا اللہ دعائی نہیں توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ارشاد ہے، فرمانے میں زندگی بھر
کدی اس گلہ تو پریشان نہ ہویا کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. صرف ماں ایک پریشانی لگی رہنی ہے کہ اللہ ماں دعائی نہیں توفیق دیتی رکھا. میں دعا منگنا رہا بس ماں منگنے نہیں توفیق مل ونگے قبولیت نہیں. ماں کئی ویلے بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میں منگا تے قبول نہ ہوئے ان کدی بھی نہیں ہونا. اور خالی میں نہیں جیڑا بھی منگے کائنات ایک ہی تا داتا جیڑا آکھنا میں دے کے خوش ہونا. تے بندہ منگے تیو دے نہیں یہ ہو نہیں سکتا. لیکن منگنے واسطے منہ چاہینا منگنے واسطے الفاظ چاہیے. چھڑیاں اساں تا دعا منگنا بھی نہیں آنا. ہاں اسی تا یا اللہ ہاتھ چاہنے ہیں یا اللہ ہن کر دے یا اللہ ہن کر دے یا اللہ ہن کر دے یا اللہ ہن کر دے. این تو نہیں ہونا این نہیں ہونا. ہووے منگنے آڑا او حضرت زکریا پہ منگنے بڑھاپے ویچ تے میں ہڈیاں بھی جنے بوٹیاں تھی گئیاں تے میں وال بھی چٹے تھی گئے تے میں جو سبھی کمان لگ پیا تے میں بیوی بھی بانج ہو گئی. ظاہری حالات انن لیکن میں جنے جیسا کہ ہاتھ چاہے ہوئے وہ انہا حالاتاں نہ محتاج تا نہیں. انہا حالاتاں میں ماں پتر دے نہیں میں اتفاں دعا نہ سناونا چاہنا. میں خالی عرض کرنا چاہنا کہ منگنے واسطے منہ چاہینا بس ایک شرطے تے وقت تسی انہونیاں منگو ناممکن شے منگو اللہ بیانن وقت میں نہ دیتی تا گل کرے نہیں سمجھ آنی پئی. بیوی بانج ہوئی پئی بابا بڈھا تھیا پیا وال چٹے ہوئے پین انی وہن العظم میڑیاں ہڈیاں بڈھیاں ہو گئیاں وشتعل الراس و شیبن وال خالی چٹے نہیں ہوئے پے اتنے چٹے ہوئے پین کہ وچوں ان پتہ لگنا چٹے روشنی نے نور پہ نکل لین اتنے چٹے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ظاہری حالات انن لیکن میں نے ربا میں کہ کریں جڑوے میں توڑ جائیں تا کہنا تو میں نے ساریاں نا امیدیاں ختم ہوئے. بڑھاپے دیں تا کہنا تا نا امیدی چٹیاں واڑا دیں تا کہنا تا نا امیدی بیوی دیں تا کہنا تا نا امیدی توڑ دیں تا کہنا تا امید ہری ہوئے نہیں. اللہ کیا آکھیا اللہ فرمایا زکریا سا توڑی سن کے دے اور خالی جوانا نہیں سن کے پتر دے تو جوانا نے تو جمنے رانے نا اس تکایا کہ اگر میں نے کو بے موسمیاں دعائیں بھی منگو تو میں قبول کر گئے پر منگو تو صحیح نا. میں نہ اے جے انداز گل کرو کہ تو سنی دعا رد ہو ہی نہ سکے تو سنی مجھے چو نکڑے اور میں نے فرشتے اساں جھپڑ گئے نہیں. حضور نماز پڑھانے پہن پچھو آکھا سمع اللہ لمن حمدہ پچھے جڑے بندے کھڑوتے ہیں اس ربنا لک الحمد نہیں آکھا اس ربنا لک الحمد آکھا اگو ایک جملہ آکھا کہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مقفین ولا مودین ولا مستغنن او کما قال. اس دو چار کلمے اور بعض روایات خالی اتھو تھا کہ مبارکن طیبن کہ میں تمام تعریفہ وسلنیاں کرینا اور وہ رب جس یہ تعریفہ بڑیاں پاکن وہ آپ بڑا پاک ہے اور حمدن کثیرن بے تحاشیاں تعریفہ طیب تعریفہ مبارک تعریفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریا سلام پھیر کے آپ فرمایا پچھو نماز آئیں کہیں کوئی جملہ آکھا نہیں سبحان اللہ ایتھے لگنی ایتھے اس تو لگنی کہ ای پیغمبر کھڑا نا مسلح تھے اساں پچھنیاں خشبوماں بھی آنیاں بیان اور جڑے میں نے پچھے کھڑے لون کے کچھ پہ کرے ہیں پر میں کہیں کوئی گل آکھی مجھے چکے آکھی پہلے تو صحابہ ذرا جھجک گئے پر نویں گل جی آکھی حضور تو دس ہی نہیں تھی میں اپنے مجھے چکڑی کدائیں کوئی فتوہ نہ لگ ونجے کہیں ڈانٹ نہ پہ ونجے آپ ناراض نہ ہو ونجن کوئی نہیں ہو رہا. آپ فرمایا دسو کہ آکھیں ایک کھڑا ہو سکا یا رسول اللہ میں اپنے رب نہیں تعریف ہے میں جڑوے ربنا لک الحمد آکھا نا تو اتھو تک میں نے منہ نہیں بھریا میں کہا اپنے وڈے خدا نہیں میں تھوڑی جیاں اور تعریفہ کر اسی جی کوڑے نہیں تعریفہ کرنے ساری زندگی اساں کے پتہ سچے نہیں تعریفہ نہیں کیڑی قوت ہے. کہ یا رسول اللہ دل تھیا اپنے رب نہیں میں تعریفہ کر میں دو جملے نال اور ودا دیتے. آپ فرمایا تونے ان کلمے جڑے تونے مجھے چو نکلے نا تو فرشتے آسمانہ تے تونے کلمے گھدی وینین تے ایک ہی دنیا نہ جھگڑنے وینین ایک آنا ایمان اپا
دعا آخنا ایمان پا ایک جھپڑے نا و دو جھپڑے نا ہر فرشتے نی خواہش ہے کہ میں ان پاک کلمے آپ چاہ کے اللہ ری بارگاہ وچ کھڑا یہ دعا ہے نا اللہ نے کرنا مجھے چو کٹ دعا سبحان سڑیاں میرا دوستو دعائیں گے کوئی نہیں اسی انجی گلہ کرنے رہنے ہیں سڑیاں دعائیں قبول نہیں ہونی ہیں سڑیاں دعائیں قبول نہیں ہونی ہیں دعائیں قبول ہونی ہیں پر دعائی واسطے جیڑی گل ہے اونچائی نہیں حضور فرمایا پہلے میرے رب نی تعریف کرو سوالی تو سنے بھوئے تے آنا نا منگنے واسطے پہلے وہ توڑیاں دا تعریفہ کرے نا شاءاللہ بھاگ لگنو شاءاللہ انج ہوئی کاروبار ترقی ہوئی اور جناب اولادیاں ہی لبی تو ہی لبے 100 منٹہ حاجتہ کر کے او توڑے کے ہاتھ پھیلانا کہ خدا نے نائیں تے ماں کچھ پا دے تے تو اتنے وڈے خدا آگے منگنا تے تو اللہ نی تعریف بھی مجھے جو نہیں نکل لی ہاتھ چہنا نا یا اللہ ہنچا کر یا اللہ ہنچا کر میں نے ہی مصیبت دور چا کر میں نے ہی تکلیف دور چا کر فرمایا پہلے اپنے رب نی تعریف بیان کرو اس نے وڈائیاں بیان کرو اس نے عظمت بیان کرو اسان دسو کہ تو داتا میں منگتا اسان دسو کہ میں توڑے تو علاوہ کہیں آگے اپنی پیشانی رکھنا جائز ہی نہ سمجھنا تو ہی میرا حاجت روا اور مشکل کشا اور مصیبت مدد کرنے والا توڑے تو علاوہ روح زمین تے اور کوئی نہیں پہلے اس نے وڈائیاں تے بیان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چند بندہ دعا پہ مانگنا آپ اس نے دعا نے الفاظ سنے آپ رک گئے اور کیا گلہ پہ کرے نا اللہ نا سبحان اللہ ہاتھ چاہے ویس اب کوئی مولی صاحب نہیں تو کہیں مدرسے نہ پڑھے ہوئے بھی نہیں بدو ان پڑھ یا من لا تراء العیون تعریف سنے اللہ نے کی کون پہ کرے نا یہ اس بدو نے مجھے چو نکلی ہوئی تعریف ہے لیکن آج بھی مسنون کتابہ میں ای دعا لکھی ہوئی حضور نہیں طرف کیوں کہ حضور اس دعائیاں سن گے دا جڑوے آپ سن گے دا تو یہ حضور ہی نہیں بن گئی یا من لا تراء العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون لا تخشى الدوائر لا یخشى الدوائر یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار لا تواری منه سماء سمان ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قاری ولا جبل ما فی واری اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فی آج چاہیس ذرا سنے یا من لا تراء العیون اے او ذات جساں کوئی آنکھ ویکھ نہیں سکنی سبحان اللہ ساری کائنات تو تکے نا بیاں لیکن تو کوئی بھی نہیں تک سکتا آج تک تو کہیں نہیں ویکھیا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر تو ایسا لطیف ہے ہر جائی تے اویں بھی صحیح تے کہیں دس نہ بھی نہیں تو اپنے آپ ایسا چھپایا کہ کوئی نظریں چو تکنا چاہے تو دس نہ نہیں کہ اگر تونے کو کوئی پتہ پوچھے کہ تو کٹھے تو آخنا میں مومن نے دلے ویچن تو آج تک کہیں پایا بھی نہیں تو آج تک تو کہیں تو دور بھی نہیں تو کو کوئی پوچھے تو آنا نحنو اقربو الیہ من حبل الورید تو سنیا شاہ رگاں دور انتے میں نیڑے تو نیڑے اتنا اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے پہننا کہ اللہ پہلن میں نے ربا میں تو عبرینہ تھا پیا پر ماں اپنا کوئی دس تھا اب عیدن انت فونادیک ام قریب فوناجیک میں نے ربا کدائیں نیڑے وسنا تو ماں دس میں تو جھکا جھکا ابرائیں جھک کدائیں دور وسنا تو وہ دس میں چنگا زور لا کے تو آواز مارا تو رانا کتھیں اقریب فوناجیک ام بعید فونادیک اچھیاں آوازہ مران کہ جھکیاں مران اللہ وہی بھیجی اللہ فرمایا میرا کلیم بس منگنا رہو میں نے کو تو نے اگے بھی میں ہاں تو نے پیچھے بھی میں ہاں
توڑے سجے بھی میں ہاں توڑے کھبے بھی میں ہاں جس پلو بھی تکے سے ہر پلو تو میں اپنی قدرت نے احاطہ کیتا ہوا اور میں قریب بھی ہوا تے میں بعید بھی ہوا قریب اتنا کہ میں شاہ رخ تو بھی زیادہ قریب ہاں تے دور اتنا کہ آج تک ماں کوئی ویکھ نہیں سکتا کیوں جی انہیں گالے کہ نہیں بدو اسی قدرت نے حوالہ دے کے پیاخنا یا من لا تراؤ العیون اے او ذات جیسا اکھیاں ویکھ نہیں سکنی ہیں وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونَ جیڑا وہم و گمان اس بھی نہیں آ سکتا نہیں میری دعا بڑی توجہ نہ سننی بدو بڑے بڑے کلمے آکھیں اے اللہ تو اکھیاں نہ دسنا نہیں اچھا اکھیاں نہ دسنا کوئی تنہائیاں میں بے کہ توڑی صورت سوچ گنے توڑی شکل سوچ گنے توڑے متعلق کوئی حلیہ بنا گنے کہ میں نے رب کہہ جا لا تخالطہ الظنون اگر کوئی خیالات نے گھوڑے بھی دوڑے نہ روے تو اتنا بلند ہے کہ وسوسے بھی توڑے تک نہیں پہنچ سکتا کہیں نہ دماغ نے خیالات بھی توڑی بارگاہ تک کیوں جی حضور فرمایا زمین نہ سوچے کرو آسمان نہ سوچے کرو رب نہ سوچے کرو وراء الورا ذات ہے اتھو تک تو سا نہ کوئی تصور پہنچ ہی نہیں سکتا کیوں کہ جا وہ کتھے بیٹھا وہ کس کیفیت چھے فرمایا تسی اس تک کدی بھی پہنچ نہ ہو سکنے لا تو خالطہ الظنون خیالات نہیں پہنچ اتھو تک وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ کائنات نے سارے لوگ اگر لگ کے توڑیاں تعریفاں کرن لگ پون تا تعریفاں کرنے والے مک ویسن تو اتنا پاک ہیں کہ توڑیاں تعریفاں نہیں ختم ہو سکتے ہی دعا مانگنا پہ لا یصفہ الواصفون ساری کائنات نے لوگ میں نے ربا توڑیاں تعریفاں کرینے روان تا ان مک ویسن توڑیاں تعریفاں بلو انہا ما فی الارض من شجرت اقلام اللہ بہنے زمین نے سارے درخت چا بڑھاؤ نا کلمہ تے 7 سمندر سے ہی بڑھا دو تے جن تے فرشتے تے انسان تے میری ساری مخلوق رڑ کے خالی مینیاں تعریفاں لکھن لگ پو تے ان بھی ختم ہو ویسن تے تسی بھی ختم ہو ویسو مینیاں تعریفاں وقت بھی نہیں ختم اتنا وڈا جیسا اسا سب تو نکا بنایا ہوا ہاں ناراض نہیں ہونا جتھے دل کرے نہ رکوع کرے نہ جتھے دل کرے نہ سجدہ کرے نہ جس جڑے دل کرے نہ نظر تے نیاز من گینے جتھے دل کرے نہ ون کے کہیں نہیں جناب ون کے متھا ٹیک آنے کدائیں کچھا ٹھنگ آنے کدائیں ستھن ٹھنگ آنے کدائیں جھنڈا ٹھنگ آنے کدائیں ون کے گھنٹیاں کھڑکا آنے اور اسی وقت مسلمان بھی اپنے آپ سمجھنے ہیں بدو بیانات تو اتنا وڈا کہ ساری کائنات نے لوگ توڑیاں تعریفاں کرینے روان تو ان مک ویسن لیکن توڑیاں تعریفاں ختم لا تغیر الحوادث سارے جوان بڈھے ہوئے نین سارے صحت مند مریض ہوئے نین اور سارے تے حالات آنین میں نے ربا تو ایسی ذات ہے جڑے سارے حالات تو پاک ہے تو کدی زوال نہیں کدی تونے کوئی عیب نہیں پیدا ہونا کدی تونے تے کوئی پریشانی نہیں آنی ساری کائنات کہیں نہ کہیں مصیبت گھری ہوئی توڑی ذات مصیبتیں تو سارے ابرو توڑی ذات مصیبتیں تو لا یکش الدوائر تو زمانے نے حالات نہ کوئی شکار نہیں کر سکتا یعلم مساقیل الجبال روئے زمین تے جتنے پہاڑن انہا پہاڑانا وزن بھی تو پتا یہ پہاڑ کتنے ٹنن کتنے ہزار ٹنن کتنے ہزار منن اس پتھر نہ کتنا وزن ہے اس پہاڑے نہ کتنا وزن ہے میں نے ربا تو ان وزن بھی جاننا وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ سمندر اس پانی نے کتنے قطرے ان قطرے بھی توڑیاں نگاہاں نے سامنے وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْتَارِ آسمانہ تو جتنے می لتھیں جتنے لے چکیں جتنے قیامت تک لاسن انہاں وچ کتنے قطرے آسمان تو ڈھاسن انہاں قطرے نہیں گنتی بھی میں نے ربا تو پتا ہی تعریف پہ کرنا اپنی گل منگنے واسطے پہلے اپنے رب واسطے تعریف نے کلمے پہ ابھرنا اور تعریف کرنے واسطے کوئی عربی زبان آونا ضروری نہیں اپنی زبانہ ہی تعریف کرو
اپنی بولی وچ اپنے رب نی تعریف اور عظمت بیان کرو دعائی وچ وعدد ورق الاشجار جتنے درخت ہیں انہوں نے پترہ نے بھی تعداد تو پتہ وعدد ما ازرم علیہ اللیل جتھے جتھے رات آنی اور رات نہیں تاریکی پونی اس رات نہیں تاریکی وچ کیڑی کیڑی مخلوق آنی تو اس نی تعداد اور گنتی نبی علم ہے وعدد ما اشرک علیہ النہار اور دھیاڑی نہیں روشنیاں جنہ جنہ چیزیں تے پونیاں ان ساریاں چیزیں بھی تونے علم چن اگلے جملے سنے لا تواری منہ سماء سمان آسمان اگو آسمان تونے واسطے رکاوٹ نہیں بڑھنا کہ سج آسمان پہلے آسمان تو تک ہی نہ ہوئے اگلے آسمان تے پردہ پہ گیا اگو چھواں آ گیا اور پنجواں آ گیا چوتھا آ گیا کوئی آسمان تونیاں نگاہاں نے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی ولا ارضن ارضن نہ زمین دوئی زمین اگو تونیاں نگاہاں کے رکاوٹ بن سکنی تو زمین نے وچو بھی انجا ہون ویک گی نا جکن زمین نے اتو ویک گی ولا بحر ما فی قاری سمندرانی تہ وچ کیڑے موتی تے کیڑے کیڑے مکوڑے وطنین ان بھی تونیاں نگاہاں تو باہر نہیں انہاں بھی تو کہنا پیا ولا جبل ما فی واری اور پہاڑاں نے تھلے کیڑے کیڑے خزانے تے کیڑیاں کیڑیاں شیاں پیاں انہاں پہاڑاں نہیں جڑاں وچ بھی پیاں ویاں شیاں میرے ربا تونیاں نگاہاں نے سامنے اور ان ساریاں گلاں انہاں ہن حق اور سچا من کے نہیں میرے رب انہاں تعریفاں مستحق ہوے یا نہیں یہ دعا پڑھیس اور آخر تے دعا منگیس اجعل خیر عمری آخرہ اے اللہ میری عمر وچو اور میری زندگی وچو جیڑا میرا آخری حصہ نا اساں میری زندگی نا بہترین حصہ بنا یعنی جتنا میں موت نے نیڑے ونیا اتنا ماں نیک اعمال نہیں توفیق دے اور وجعل اجعل خیر عمری آخرہ وخیر ایامی یوم القاک فی اور میری زندگی نا بہترین دن او ہوئے جس داڑے مینڈی تے تونڈی آپس سچ ملاقات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا اور ابراؤ آئے آپ کو کدائیں وہ سونے نہیں ڈڑی آئی اتنی چنگی موٹی آپ اس سونا اساں بدوان دیتا اور دے کے فرمایا ہے گین جڑے اس نپ کے دا نا آپ فرمایا تو پتہ ہی میں تو کیوں دیتا ساکہ یا رسول اللہ ماں تا نہیں پتہ کیوں دیتا نے آپ فرمایا تجھ میرے رب نے بڑی سونی تعریف جڑے میرے رب نے تعریف نہیں ہے کی تھی میں اس تعریف تو خوش ہو کے ای تو انعام دینا پیا کہ تجھ میرے رب نے بڑی خوبصورت تعریف کی تھی اس تعریف تو بعد ہن دعا منگو اللہ فرمانے میں دعا قبول کرینا نہ کیوں نہ کرینا تے اس سے ہن میں تساں کئی مثالاں دے سکنا کہ جڑے منگنے والے منہ ہے نا تے انہاں دعائیں منگیاں میرے رب انہوں نے ایک آنن فانن اللہ انہوں نے یہ دعاواں قبول کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گل فرمائی کہ جس بندے اللہ دعا نہیں توفیق دے دیتی تو سا قبولیت بہو نہیں منگنی تو سا دعا نہیں توفیق منگنی کہ اللہ ماں توفیق دے کہ میں تو نے کہ بار بار ہاتھ چاہنا رہا دعائیں منگنا رہا دعا نہیں توفیق نہ مل وینا فتحت لہو ابواب الاجابہ فرمایا اساں مبارک دے دو اللہ اس واسطے دعا نہیں قبولیت نے دروازے کھول دیتے ایک گل اور دوئی گل جڑا میں موضوع چھڑا وہ ساری گل پیچھے رہ گئی اساں اگلے جمعے کر کے ساں کوئی حرج نہیں لیکن اج نہیں اس نشست سے یہ گل بھی ذہن وچ رکھنی کہ دعا نہیں توفیق اللہ تعالیٰ کو کیوں منگنی اس نے وجہ علماء لکھی کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ناراض ہون توجہ کرے ذرا بڑی وڈی گل ہے اسی دعائیں کیوں نہ منگنے یا سیڑا دل دعا منگنے تے کیوں نہیں کرے نا اسی ادھی راتی اٹھ کے تہجد بھی پڑھانا ایک جاڑے بڑی لمبی دعا منگنے اس تو بعد دوئے داڑے جگساں بھی صحیح تو دعا نکھی جائے اس بکل جی منگی ایڈی لمبی دعا نہیں توفیق کیڑے وے اللہ تعالیٰ چاہ گی نے
علماء لکھ رہے ہیں جس بندے تو اللہ ناراض ہو ونجن سب تو پہلے جس شئی نے توفیق واپس گنے نا وہ دعا منگنے نہیں توفیق چاہ روٹی نہیں کھسے نے نماز پڑھنے نہیں توفیق نہیں کھسے نے اسا نماز پڑھن دینے روزہ رکھن دینے عمرے کرن دینے حج کرن دینے زکاتاں دیون دینے اور ذکر کرن دینے تسبیحاں پڑھاون دینے اپنے مناجات نی لذت اس بندے کو کھس کے کہ پڑھنا رو نمازاں یہ وجہ اسی کوڑ بھی مرہنے ہیں نماز بھی پڑھ گینے ہیں اسی جناب کوڑ بھی مرہنے ہیں اور اپنے حج عمری بھی کرانے ہیں اور فراڈ بھی کرنے ہیں لوگوں نے حق بھی دبائے ہوئے ہیں ساری دیہڑ غیبت بھی کرنے ہیں لوگوں نے برا بھلا بھی انہیں آکھنے ہیں گالیاں بھی کڈھنے ہیں لیکن اس سے باوجود 5 ٹائم نہیں نماز بھی پڑھنے ہیں لیکن اگر تنہائیاں وچ بہ کے مینڈے سمیت اس گلہ اسی سارے سوچاں کہ میں 24 گھنٹیاں وچ اللہ تعالیٰ کو تنہائی وچ بہ کے دعا کتنی منگنا تو میرا خیال ہے کوئی چند ہی خوش نصیب وچوں نکل آون تو نکل آون جڑے آکھن حالانکہ علماء لکھا کم از کم آدھا گھنٹہ روز اللہ تعالیٰ کو دعا منگنی چاہیے اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے اسی استاد جی میرے واسطے بھی دعا تسی کرے استاد جی میری اولادی واسطے بھی دعا تسی کرے اور استاد جی جناب پیر صاحب حضرت صاحب کوئی دعا کیتی کرو بڑے پریشان ہیں اصل ساریاں دعاواں استادہ تے سٹیاں ہوئی ہیں جپینا استاد ہر ویلے کرینے پہ استاد بھی جلدی آنے پہ ٹھیک ہے دیتی آؤ استاد اپنے واسطے نہیں کرینے مریدوں واسطے تے نمازیوں واسطے کرینے سب تو پہلی اللہ نی ناراضگی نی علامت جس بندے کو دعا نی توفیق کھس گری گئی اور اسا مہینے گزر گئے تنہائیاں وچ بہ کے اسا اپنے رب کو دعا نہیں منگی وہ سمجھ گئے کہ میں نے تو میرا رب ناراض چاہے نماز پڑھنا پہ بے شک پڑھنا رہے تلاوتہ کرینا پہ کرینا رہے اللہ تعالیٰ نہ سب تو قریب ترین بندہ وہ ہونا جیسا اللہ اپنے نال گلہ کرنے نہیں توفیق دے کہ منگ میرے بندے اس تو حدیث سے چاہنا جنہوں دعاواں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ قبول نہ ہون تے عام طور تے ان دعا منگنے بھی نہ ہون جس جاڑے پھس ونجن اس جاڑے اللہ تعالیٰ کو دعا منگن تو ایجا بندہ جڑا پھس کے دعا منگے تو آسمانہ نے فرشتے بھی آکھنے کہ آج بڑی منحوس آواز ہے جڑی آسمانہ تے آنی پہ یہ تو اگے کدی نہیں آئی یہ آج کینڈی آواز آنی پہ یہ تھے تو وہ دسینے ہاں یہ آج نوی آواز ہے آج پھس ہے پیا آج گردہ خراب ہویا پیاس آج ہارٹ اٹیک ہویا پیاس آج قرضے تھلے آیا پیاس آج مقدمہ ہویا پیا آج چوری ہو گئی ڈاکہ ہو گیا آج اولادی تے پریشانی آ گئی اس پریشانی واسطے اپنے رب اگے پہ رونا دھونا تو آسمانہ نے فرشتے بھی آکھنے بوئے مار دیو یہ وہ آواز ہے جیڑی آواز اسا اگے کدی نہیں سنی تے آج بھی اسی اس آوازاں سننا ہی نہ چاہتے تو میرے محترم جڑے فرشتے بھی اگو آکھن میں اسی سننا ہی نہ چاہنے تو اس دعائی ہوتے کے وینا اس تو پہلی شے اللہ ناراض ہو کے جڑی بندے کو کھس گینے وہ اوے دعا نہیں توفیق اور جیسا دعا نہیں توفیق مل گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کو دعائیں منگنا پیا تو میں نہ آکھنا پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس واسطے رحمت نے بوئے کھل گئے اور دوئی حدیث سے فرمایا خالی رحمت نے بوئے نہیں جیسا دعا نہیں توفیق مل گئی اللہ اس واسطے جنت نے بوئے کھول دیتے وہ ہی سمجھو کہ جنت نے بوئے وطرہ چرنا تو میرے محترم یہ ایسا اللہ نی طرف ایک ہتھیار لبیا دعا اور وقت دعاواں وچوں سب تو وڈی دعائے عافیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عافیت اور عافیت وہ 3 شیاں منگیاں لیکن ہن چونکہ ایسا چھیڑیا تو گل لمبی ہوئے سی اگلے جمعے اس تو اگے انشاءاللہ گل کرساں اللہ تعالیٰ اساں اپنی بارگاہ وچ بار بار ہاتھ اٹھاونے نہیں دعائیاں کرنے نہیں اور اللہ مناجات نہیں لذت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اساں تنہائیاں وچ بہ کے اپنے کولو دعاواں منگنے نہیں توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین